اجاز صاحب، سوال سب سے پہلے میں آپ سے شروع کروں گی، آغاز کروں گی کہ ایک اور دعویٰ ٹرمپ صاحب کا، اور یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ایک طرف ہم سنتے ہیں کہ جنگ بندی شروع ہو گئی ہے، پیس ٹاک شروع ہو گئی، اور اب انہوں نے کہا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو امریکہ کا حصہ ہی ڈکلیئر کر دوں گا۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں اسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ بعض اوقات جنگ کے دوران اور سیریس باتوں کے دوران کبھی کبھی ایک کامیڈی بریک کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کیونکہ بنیادی طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تعلق جو ہے وہ اس سے پراپرٹی ڈیلنگ اور ٹی وی شوز سے رہا ہے، تو وہ اپنے ناظرین کو انٹرٹین کرنے کے لیے کبھی کبھار ایسے جو ہے مزاحیہ بیانات دیتے رہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے اس کو کوئی زیادہ سیریس نہیں لیتا، اور نہ ہی آپ کو اور ہمارے ناظرین کو ضرورت ہے کہ ہم ان کے اس بیان کو بہت زیادہ سیریسلی لیں۔ وہ تو جنگ شروع جب انہوں نے کی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے اس کو ایک جنگ کے بجائے ایک چھوٹا سا آپریشن قرار دیا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک ویکینڈ میں یہ کام ہو جائے گا اور وہ ایران کی نیوکلیئر کیپیبلٹی ختم کر دیں گے اور رجیم چینج کر کے رضا شاہ کو وہاں تہران میں بٹھا کے تو اس کے بعد وہ واپس آ جائیں۔ لیکن اس بات کو اب آلموسٹ 8 مہینے ہو گئے ہیں جی، اور دنیا ویسے کی ویسی ہی ہے، خواہشوں سے تو کام نہیں چلتا۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اب یہ بھی تو دیکھنے کو آ رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ امریکہ کو ایرانی ایٹمی پروگرام سے زیادہ تیل کی قیمتوں کی فکر ہونے لگی ہے۔ اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بالکل، یہ جو جس اینگل سے آپ نے یہ بات کی وہ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جب جنگ ڈکلیئر کی گئی تھی تو اس کے جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اس کے جو ڈکلیئرڈ آبجیکٹیوز تھے، ایک رجیم چینج تھا اور دوسرا ایٹمی صلاحیت تھی۔ وہ چیز تو اب کہیں پس منظر میں چلی گئی، اس پہ تو اب کئی مہینے سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی، اور آبنۂ ہرمز کا کنٹرول جو جنگ کی وجہ نہیں تھی بلکہ جنگ کے نتیجے میں اس پہ ایران نے سختی سے کنٹرول کرنے کا جو اس کا پلان تھا اس کو امپلیمنٹ کیا، اور اس کے بعد جو ہوا اور آج تک ہو رہا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ تو اصل بات تو اب آبنۂ ہرمز کے کنٹرول کی وجہ سے جو تیل اور پیٹرولیم پروڈکٹس کی جو ترسیل ہے یہاں سے ساری دنیا کے لیے، وہی اب ایک مین ایشو بن کے رہ گیا۔ قطع کلامی معذرت چاہتا ہوں ایئر وائس مارشل صاحب، آپ نے ابھی فرمایا ہے آبنۂ ہرمز کی بات کی ہے، تو آبنۂ ہرمز کی اگر میں بات کروں تو سعودی عرب، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، عراق کی بات کروں، کویت اور ایران کو اگر میں کنکلوڈ کروں تو دنیا کا تقریباً 20% خام تیل اور 20 سے 30% تک LNG جو ہے وہ وہاں سے گزرتی ہے۔ اگر یہ صورتحال ہے اور کھاد کا کم از کم 20% سمندری راستے سے بھی جاتا ہے، اگر ان ساری چیزوں کو کمپائل کر کے آپ اگر سوچیں تو پھر تو ہمیں ذرا صورتحال بہت خوفناک نظر نہیں آ رہی کہ آپ نہیں سمجھ رہے کہ دنیا بھر کے اربوں انسان جو ہے وہ اس کی کیا قیمت ادا کریں گے؟ اگر جنگ لیٹ ہوتی جا رہی ہے، صلح نہیں ہو رہی، تو پھر تو دنیا بالکل کلیپس نہیں کرنے جا رہی۔ ایئر وائس مارشل صاحب۔ جی بٹ صاحب، آپ نے درست فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے اس پوری جنگ میں 2 سمارٹ مووز کیے ہیں انہوں نے۔ ایک، انہوں نے جو خطے کے عرب ملک تھے جہاں پر امریکن اڈے تھے وہاں پر اٹیک کر کے انہوں نے اس جنگ کا دائرہ کار اتنا بڑھا دیا کہ یہ صرف ایران کی جنگ نہیں رہی، یہ پورے خطے کی ایک علاقائی جنگ بن گئی۔ اور دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ آبنۂ ہرمز کا کنٹرول کر کے دنیا کی اکانومی کا انہوں نے جو گلا ہے وہ دبوچ لیا، تو یہ جنگ دنیا کا مسئلہ بن گئی۔ ورنہ یقین رکھیے بٹ صاحب کہ ایران کو مار پڑتی رہتی تو کوئی بولتا نہ،
لیبیا کے ساتھ کیا ہوا، عراق کے ساتھ کیا ہوا، سیریا میں کیا ہوا، دنیا سے کوئی بولا؟ کیونکہ وہ ڈائریکٹلی دنیا کو افیکٹ نہیں کرتا تھا۔ ایئر وائس مارشل صاحب، میں آپ کی بات سے متفق ہوں، آپ نے ایران کی بھی ٹھیک بات کی، وینزویلا کا صدر لے کے چلا گیا، امریکہ بادر لے کے چلا گیا، کوئی نہیں بولا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب اگر آپ اور میرا کنسنسس اس بات پر ہے کہ امریکہ کو شکست ہو گئی ہے، اگر شکست ہو گئی میں مان لوں، تو امریکہ کے پاس پھر کیا ٹرمپ کارڈ ہے؟ کیا وہ اپنی فوج جو ہے وہ زمین پر اتار سکتا ہے، یا پھر وہ ایٹمی اسلحہ استعمال کر سکتا ہے، یا شکست تسلیم کر لے گا؟ ہاؤ اٹ پاسبل سر کہ وہ شکست مان لے گا؟ دیکھیے، یہ تینوں آپشنز تو ان کے پاس پچھلے 3 ماہ سے موجود ہیں، لیکن وہ ان میں سے کوئی بھی آپشن لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ نہ وہ اپنے فوجی زمین پہ اتار کے اتنا بڑا نقصان کرنے کا رسک لے سکتے ہیں، نہ ہی آج کی دنیا میں ایٹامک اٹیک کوئی آپشن ہے، اور نہ ہی وہ اپنی سول سپر پاور ہوتے ہوئے وہ کیسے اپنی شکست کو برملا تسلیم کر لیں۔ تو یہ انہوں نے فلیکسیبلٹی بہت دکھائی ہے۔ جو ایم او یو ہوا اس کے تو 14 کے 14 نکات امریکن شکست کو مینیفیسٹ کر رہے تھے اور ایران کی فتح کو تسلیم کر رہے تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی ایران نے بھی زیادتی کی کہ انہوں نے اس پہ اوپر بڑا سخت سٹانس لیا، اور انہوں نے شاید یہ سوچ کی گمان کر لیا کہ اب وہ امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر سکتے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹی ذرا اس سے مختلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے نہ جنگ ہے اور نہ امن ہے، یہ درمیان میں ایک سٹیل میٹ کیفیت میں ہم جو ہے الجھ کے رہ گئے۔ اب ہوگا کیا حضور، آپ مجھے یہ بتائیں پھر۔ بٹ صاحب، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، کبھی سیز فائر کی خلاف ورزیاں ہوں گی، بیان بازی ہوگی، اور پھر امن کی کوششیں اور کاوشیں ہوتی رہیں گی، اور یہ اسی طرح پہ میرا خیال ہے کچھ عرصہ کام کرتے رہیں گے۔ ایئر وائس مارشل صاحب، امریکہ اب اڈے ختم کر کے جا رہا ہے، وہ یہ معاہدہ اب جو 3 ممالک کا معاہدہ ہے، بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم سب لوگ ان مشرق وسطیٰ کی حفاظت پر مامور ہو گئے ہیں، لیکن ایک نیا چورن بیچ رہا ہے امریکہ۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تمام معاہدے جو ہو رہے ہیں، تمام ممالک کٹھے ہو رہے ہیں، ایک پر حملہ سب پر حملہ، وہ میری عشیر بات سے ہو رہا ہے، یہ وہ اپنی عوام کو کہہ رہا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ واقعی امریکہ کی ہیلپ سے ہو رہا ہے؟ اچھا بٹ صاحب، دیکھیے، میں تھوڑے جو ہے نا معذرت کے ساتھ آپ کی پہلے سٹیٹمنٹ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ امریکہ ابھی کہیں جا نہیں رہا، امریکہ اتنی جلدی اس خطے سے نہیں جائے گا، جیسے کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں بات کی کہ اس خطے کے انرجی کے ریسورسز کو امریکہ کبھی بھی جو ہے اپنی دسترس سے باہر نہیں ہونا چاہے گا۔ پھر امریکہ کی یہاں سے وڈرال کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ اپنے سب سے قریبی حلیف اسرائیل کو مسلم دنیا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دے گا، یہ ممکن ہی نہیں۔ اب آ جائیں اتحاد کی بات، تو اتحاد کی جو بات ہے اس میں یہ جو مفروضہ ہے، اس پر بہت سارے مبصرین جو ہیں وہ اس نیریٹو کو بیان کر رہے ہیں، صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی نہیں ہے، اور اس کی ایک سیدھی سی وجہ یہ بنتی ہے کہ اس میں شامل تینوں ممالک جو ہیں وہ امریکہ کے اس وقت قریبی حلیف ہیں، تو وہ امریکہ کو ناراض کرتے ہوئے کوئی ایسا اتحاد نہیں بنا سکتے۔ تو اس بیانیے سے انڈائریکٹلی یہ چیز جو ہے اس کو تھوڑی تقویت ملتی ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ امریکہ نے اس معاہدے کو کہیں اپوز بھی نہیں کیا، اور نہ ہی اس معاہدے کے نتیجے میں کہیں کوئی ایسی چیز ان تینوں ملکوں نے کہی ہے کہ وہ کسی طرح کسی امریکن انٹرسٹ کے خلاف ہیں۔ یہ معاہدہ تو دیکھیے ایک ڈیٹرنس کریٹ کی گئی ہے، اور
हमला करने के बारे में बात हो रही है कि इन मुल्कों पे हमला होगा तो क्या होगा। तो इन तीनों मुल्कों पे अमेरिका तो कभी भी हमला नहीं किया आज तक और ना करेगा।